بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ماضی میں لیے گئے قرضوں کی وجہ سے حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر 6 ارب روپے صرف سود کی مد میں ادا کرنا پڑتے ہیں۔ خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود کی لعنت کا خاتمہ نہ ہوا تو یہ ناسور دیمک کی طرح پاکستان کی معیشت کو بالکل کھوکھلا کر دے گا۔ حکومت پاکستان پر سود کا دباؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے اس لعنت کی روک تھام کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں کیا۔ میاں نواز شریف کی پہلی حکومت نے جو بہت بڑا ظلم کیا وہ یہ ہے کہ اس لعنت کے خاتمے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے سود کے نظام کے تحفظ کے لیے شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور آج تقریباً 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ معاملہ عدالتوں کے بیچ کچھ اس طرح پھنس چکا ہے کہ شاید آئندہ 20-30 سالوں میں بھی اس حوالے سے کسی حتمی فیصلے کی کوئی توقع نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلم لیگی حکومت نے سود جیسے گناہ کبیرہ کو تحفظ دے کر بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اگر موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ریاست مدینہ کے رول ماڈل کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی سود کے خاتمے کی بجائے اس لعنت کو بڑھاوا دیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ جو پہلے ہو گیا اسے کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس کو درست کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ زیادتی کی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والی حکومت نے گزشتہ 6 ماہ میں جو مزید قرضے لیے وہ بھی سودی قرضے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے لیے جانے والے قرضے بھی سود پر مبنی ہیں۔ IMF سے لیے جانے والے قرضے بھی سودی ہی ہوں گے۔ چلیں اگر یہ کہا جائے کہ باہر کی دنیا سے ہم بلا سود قرضے کی شرط ابھی نہیں منوا سکتے تو پھر عمران خان صاحب کم از کم اس بات پر ضرور غور کریں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قریباً 3000 ارب روپے سے زیادہ کا جو قرضہ تحریک انصاف کی حکومت اب تک لے چکی ہے وہ بھی سودی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حال ہی میں تحریک انصاف حکومت کی طرف سے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پاکستان بناؤ اسکیم کے تحت مخصوص مدت کے لیے پاکستان میں ڈالرز ڈپازٹ کرنے پر جس منافع کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی سودی ہے۔ اس کے علاوہ نیا پاکستان گھر اسکیم میں بھی مغربی ممالک کی طرح سودی بنیاد پر لوگوں کو گھر خریدنے کی تجویز دی جائے گی۔ یعنی ایک طرف 6 ارب روپے روزانہ سود کی ادائیگی جس کا بجا طور پر وزیر اعظم رونا رو رہے ہیں، آئندہ مزید بڑھتی جائے گی کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت جو نئے قرضے لے رہی ہے وہ بھی سود پر ہی مبنی ہیں، تو دوسری طرف بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان بناؤ اسکیم اور اندرون ملک پاکستانیوں کو نیا گھر اسکیم کے تحت سودی کاروبار میں جھونکا جا رہا ہے جو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ سود کے ناسور نے پاکستان کی معیشت کو اس قدر بدحال کر دیا ہے تو اس لعنت کے خاتمے کی بجائے اس کو بڑھاوا دینے سے گریز کیا جائے۔ تحریک انصاف میں موجود روشن خیال طبقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو سودی کاروبار جاری رکھنے کے لیے دنیا بھر کی مثالیں دے، لیکن ہماری عمران خان سے گزارش ہوگی کہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے انہیں اسلامی احکامات کو پڑھ لینا چاہیے، جن کا حوالہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی اپنی کچھ تقاریر میں دے چکے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت بجا طور پر پاکستان میں سیاحت کی صنعت کو ترقی دینا چاہتی ہے جس سے پاکستان اربوں ڈالرز سالانہ کما سکتا ہے، لیکن خان صاحب کو اپنے ان وزراء اور مشیروں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں کہ سیاحت کی صنعت کو اگر ترقی دینا ہے تو شراب کے معاملے پر نرمی اختیار کرنا ہوگی۔
ایک نجی چینل کے ایک تجزیہ کار نے مشروب اور ثقافت کے حوالے دے کر عمران خان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ شراب کے ساتھ ساتھ ان خاص محلوں کی ثقافت کو بھی فروغ دیا جائے جو مجروں اور بدکاری کے حوالے سے مشہور رہے۔ ان تجزیہ کار صاحب کا رونا تھا کہ وہ کیسے دن تھے جب خاص مشروب پاکستان کی قومی ایئر لائن میں بھی ملتا تھا، جبکہ خاص محلوں کی ثقافت والے اب خلیجی اور دوسرے ملکوں کو جا چکے ہیں۔ امید ہے عمران خان صاحب شراب اور بدکاری کے ذریعے سیاحت کے فروغ کی ہر تجویز کو رد کر دیں گے، اور اسی بات کی ہمیں ان سے توقع بھی ہے۔